سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ اور اس سورہ کی 10ویں آیت اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ یہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے؟ ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہوگا۔ اچھا تم سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ کی کنجی اپنی جیب میں رکھنا بہت بڑا ثواب ہے؟ جب چاہ کھولا، جب چاہ بند کیا، ہوگا، لیکن تم اس کے برابر نہیں ہو جو تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ ایک دن حضرت عباس ابن عبد المطلب، پہچانتے ہو رسول اللہ کے چچا، سگے چچا، حضرت عباس ابن عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کی چار دیوار میں بیٹھے تھے۔ دوسرے بزرگ بیٹھے تھے شیبہ ابن عبداللہ۔ یہ شیبہ ابن عبداللہ وہ تھے جن کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، جب چاہے کھولیں، جب چاہے صفائی کریں، جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے باہر نکال دیں۔ تو عباس ابن عبد المطلب کے پاس خانہ کعبہ کا ایک عہدہ تھا، سقایت کا۔ جب حاجیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ حوض بنے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، پانی سے بھرتے تھے اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اجازت سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا اہم منصب تھا، اس لیے کہ نہ نلکے تھے نہ واٹر ٹینکس تھے، تو پانی بہت دور چلایا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری عباس ابن عبد المطلب کی تھی۔ اب جب آدمی بیٹھے گا تو کچھ باتیں بھی کرے گا۔ شیبہ ابن عبداللہ نے کہا کہ عباس میں تم سے فضیلت میں بڑا ہوں۔ کہا کس بات پر؟ کہا یار چابیاں میرے گھر میں، جب چاہوں صفائی کروں، جب چاہوں کھولوں، جب چاہوں خانہ کعبہ میں جاؤں، جب چاہوں باہر نکلوں، جب چاہوں بند کر دوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے پاس گھر کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہے، پانی میں پلاتا ہوں۔ تو بحث ہو گئی کہ پانی پلانے والا زیادہ اہم ہے یا چابی رکھنے والا زیادہ اہم ہے۔ جب آپس میں زیادہ تکرار ہوئی تو ان دونوں بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا، عباس ابن عبد المطلب چچا، رسول کے چچا، اور وہ بھی رسول کا رشتہ دار ہے، شیبہ ابن عبداللہ، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تو صاحب فضیلت ہیں، لیکن بڑا افضل کون ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو بھی سامنے سے آ جائے اس سے پوچھ لیں۔ دونوں نے قبول کیا کہ جو سامنے سے آئے اس سے پوچھو کہ بھائی میں بڑا یا تم بڑے؟ ٹھیک، فیصلہ ہو گیا۔ اتنے میں علی آ گئے، اتنے میں علی آ گئے۔ عباس نے کہا علی ذرا قریب آنا، بھتیجا علی ذرا قریب آنا، علی آ گئے۔ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں سقایت پانی پلانا یہ ذمہ داری ہے، ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ جانتے ہو علی نے کیا جواب دیا؟ سوچا نہیں، کہنے لگے کہ افضل وہ ہے تمہارے پاس سقایت ہے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا، افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میں ہوں۔ وہ کون؟ کہا وہ میں۔ اب شیبہ ابن عبداللہ بھی عمر میں زیادہ ہے علی سے اور رشتے میں بھی بڑے ہیں، اور یہ تو ہے ہی سے چچا۔ برا لگ گیا ان دونوں کو اور کہا بھائی چلو رسول سے شکایت کریں گے، کیا سوال پائی ہے علی نے؟ یہ کیا سوال پائی ہے علی نے؟ کہتے ہیں مار مار کے تمہیں کلمہ پڑھوایا۔ اچھا یہ تو شریف لوگ تھے، لیکن حقیقت یہ کہ بہت سو کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے۔ آئے رسول کی خدمت میں، شیبہ ابن عبداللہ کچھ نہیں بولے، چپ چاپ بیٹھ گئے۔ عباس چچا ہے، رسول کے بھی چچا ہے، علی کے بھی چچا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی نے گستاخی کی۔ کہا کیا گستاخی کی؟ کہا ہم نے کہا کہ بھائی ہم پانی پلاتے رہے حاجیوں کو، ہم افضل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چابیاں ہیں خانہ کعبہ کی، ہم افضل ہیں۔ علی کہنے لگے نہیں، تم میں سے کوئی بھی افضل نہیں ہے، افضل کوئی جس نے تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا، تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا وہ افضل ہے۔ ہم نے پوچھا علی وہ کون ہے؟ کہنے لگے میں۔ تو یا رسول اللہ یہ تو بڑی گستاخی۔ سن رہے ہیں؟ رسول نے سکوت اختیار کیا۔ ابھی رسول چپ ہوئے تھے کہ اللہ بولا، آیت اتری اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ رکھو اپنے پاس پانی پلانے کا عہدہ، رکھو اپنے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں، لیکن جسے جہاد کر کے مسلمان بنایا ہے وہ تم دونوں سے افضل ہے۔ آیت پڑھی رسول نے اور کہنے لگے چچا میں کیا کروں؟ ان الرحمن یخاطبک فی علی، جب اللہ ہی علی کی طرف سے لڑنے کو کھڑا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ سوائے محرقہ ایک انتہائی بدترین کتاب ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف لکھی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے سوائے محرقہ۔ اس سوائے محرقہ سے تمہیں روایت ہدیہ کر رہا ہوں، اور روایت کے راوی کو اسی کتاب میں دیکھ لینا، اس لیے کہ بڑا سچا راوی ہے۔ جانتے ہو روایت کیا لکھی ہے؟ لا یجوز احد الصراط حتی یکتب لہ علی البراء۔ کوئی بھی صراط سے گزر کر، وہ اصول سے گزر کر جنت کی طرف نہیں جا سکتا جب تک اسے علی نوشتہ لکھ کے نہ دے۔ علی لکھ کے دیں تو جنت کی طرف جاؤ۔ بھائی لکھوانے جاؤ گے نا، بھائی لکھوانے جاؤ گے، جب لکھوانے جاؤ گے تو لکھیں گے، جب لکھیں گے تو جنت میں جاؤ گے۔ بھائی تم نے تو رسول کو لکھنے نہیں دیا، علی سے کیا لکھواؤ گے؟ ان ھذا الرحمن یخاصمک فی علی۔ چچا میں تو مجبور ہوں، میں تو بے بس ہوں، اللہ علی کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ نس ہے کہ اگر علی سے دشمنی کرو گے اللہ جھگڑا کرے گا۔
کیوں؟ اسے کہ جب اللہ نے جھگڑا کیا تو علی نے مقابلہ کیا. علی کے خلاف بولو اللہ جھگڑا کرتا ہے, اللہ کے خلاف بولو تو علی نے جھگڑا کیا پوری زندگی. بھائی یہی تو ہوا تھا. کبھی آج سے 25 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی, ایک حارث تھا جنگ خیبر میں, اس کا نام تھا حارث, وہ ہمارا کا بڑا بھائی, ٹھیک. اچھا یہودی تھا, یہودی قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے. اچھا اسی نام کا ایک آدمی تھا غزوہ رحوم میں, وہ حارث, جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھی, آپ نے روزے کا حکم دیا, ہم نے روزہ رکھا, اب آپ ان کو ہمارا مولا بنا کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر عذاب آیا, یاد ہے سب کو واقعہ یاد ہے. جب سب کو واقعہ یاد ہے تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ خیبر والا حارث خدا کا دشمن تھا, مارا علی نے, اور قدیر والا حارث علی کا دشمن تھا, مارا اللہ نے. خیبر والا حارث بھائی بہت توجہ رہے, علی نے مارا چونکہ اللہ کا دشمن تھا. غدیر والا حارث اللہ نے مارا کیونکہ علی کا دشمن تھا. تو معاہدہ ہے نا کہ یا علی میرے دشمن سے تو لڑے گا, تیرے دشمن سے میں لڑوں گا. طے ہو گئی بات کہ اب علی کی تلوار جہاں جہاں بھی کھینچے مقابلے پر دشمن علی کا نہیں ہے. کیا عذاب آیا؟ اچھا بھائی کیا عذاب آیا اس منکر علی پر؟ آسمان سے ایک تلوار آئی چمکتی ہوئی, اس نے 2 ٹکڑے اسے کر دیے, ایک تو. اچھا ایسا ہوا. اچھا زمین میں دھس گیا, زمین پھٹی ہوئی گیا. اچھا ایک بجلی چمکی, وہ جل گیا. پھر ہوا کیا تھا بتا رہا ہے؟ بس آج سمجھ میں آ گیا. مالک دوسرا عذاب کیوں نہیں منتخب کیا؟ کہا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ہوگا. مالک مانگ رہا ہے عذاب, یہ خود عذاب مانگا تھا, اس نے عذاب خود مانگا تھا کہ مالک عذاب بھیج دے. میں علی کو تو نہیں مانوں گا. بھائی یہی تو تھا. بھائی کمال ہو گیا, علی ولی اللہ کا انکار کر رہا ہے. صرف ایک کلمے کا منکر تھا, ایک ہی کلمے کا تو منکر تھا. کلمے 3 ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کلمے 3, لا الہ الا اللہ بنیادی اصلی کلمہ, پھر محمد رسول اللہ, پھر علی ولی اللہ. تو اب تم کہتے ہو علی ولی اللہ, بہت سے ہیں جو نہیں کہتے علی ولی اللہ, تو تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمے کا دشمن ہو جاتا. جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمے کا دشمن ہو جاتا ہے. اب مثلا میں تمہاری خدمت میں کروں کہ ابو جہل بہت بڑا دانشور تھا اپنے زمانے کا, اس کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا, وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا. ابو لہب اس کی سمجھ میں محمد رسول اللہ نہیں آیا, وہ محمد رسول اللہ کا منکر ہو گیا. تو جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دے. اب میں تاریخ اسلام کے کتنے ابو تمہیں گنواؤں؟ اچھا مالک کے منکر ہے کلمہ علی ولی اللہ کا, لا الہ الا اللہ مانتا ہے, محمد رسول اللہ مانتا ہے, علی ولی اللہ کا منکر ہونے دے منکر, قیامت میں دیکھ لینا اسے. کہنے لگا نہیں یہی عذاب ہوا. میں عجیب بات ہے, یہی عذاب ہوا. اچھا مالک تو سب سے بڑا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ, وہ بڑے مخالف تھے لا الہ الا اللہ کے, تو ان کو تو عذاب بھی دیا, جنگیں لڑوائی لیکن عذاب نہیں آیا. اچھا محمد رسول اللہ کے منکر پر عذاب نہیں آیا, یہ علی ولی اللہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو میں کہنے لگا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منکر ہے اسے آخرت میں دیکھوں گا, اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہے اسے دنیا میں بھی سمجھوں گا, آخرت میں بھی سمجھوں گا.